अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में आज मकबूजा कश्मीर के हवाले से एहतजाज किया गया, ब्लैक डे मनाया गया, स्याह दिन मनाया गया और साथ साथ मियाँ साहब ने आज अपना पैगाम भी दिया कश्मीर के हवाले से। भारी जारियत का सिलसिला अभी जारी है। वज़ीर आज़म साहब ने आज ये कह दिया है कि भारत अगर ये समझता है कि कश्मीर, मकबूजा कश्मीर अगर उसका अंदरूनी मसला है तो वो बिल्कुल गलत है। अच्छी स्टेटमेंट है, लेकिन साथ साथ हमें आज ये भी मियाँ साहब, वज़ीर आज़म साहब कौम से खिताब करना चाहते हैं कश्मीर के हवाले से। पहले ये खबर आई और बाद में उनकी अदालत के हवाले से कहा गया कि उनकी तबीयत अलील है, इसलिए वो बयान नहीं देंगे। हमें इंतज़ार था कि वो कश्मीर के हवाले से कुछ पॉलिसी बयान देते, जिसको आज हम अपने प्रोग्राम का मौजू भी बनाते। जो स्टेटमेंट हमारे देखने में आई वो वही है जो पहले पाकिस्तान दोहराता रहा है, जिसमें सियासी मदद, इखलाकी मदद, सिफारती मदद का जिक्र किया गया है। कश्मीर में इस वक्त क्या हालात हैं, उस हवाले से भी हम जानना चाहेंगे। मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराए देता हूं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फ़ोन लाइन पर मीर वाइस उमर फारूक साहब, श्रीनगर से चेयरमैन ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं इम्तियाज़ गुल साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, सहाफ़ी, कॉलमिस्ट। मीर साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, आवाज आ रही है। मीर साहब, हमें बताइएगा जरा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताइएगा। दलित के हवाले से भारत के चेहरे से एक और निकाब उतर गया कि कितनी अच्छी भारत की हुकूमत है, जो हर जगह उनके खिलाफ जो है आज़ादी के नारे उठने लगे हैं। अब जी बिल्कुल, हालात तो ऐसे ही हैं जैसे थे। अब 12वां-13वां दिन है, कर्फ्यू लगातार जारी है। तमाम 10 अजला में किसी को हरकत करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की पूरी क़यादत या घरों में है या फिर जेलों में है, और सख्त तरीन यहाँ पे फौजी जमाव जो है वो कायम किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि मुजाहरे हो रहे हैं, लोग निकल रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि भाई ये मामला जो है ये जिस तरह से हुकूमत हिंदुस्तान ये तासुर देना चाहती है कि भाई कश्मीर की जो शूरिश है ये कोई नई शूरिश है और कोई नया मुतालबा लोगों का है। लोगों का कोई मुतालबा नहीं है। न लोग यहाँ नौकरी मांग रहे हैं, न लोग यहाँ कोई सब्सिडी मांग रहे हैं, न लोग यहाँ जॉब्स मांग रहे हैं। लोगों का एक ही इस वक्त जो एजेंडा है वो ये है कि भाई हमें अपना हक खुदरादियत दिया जाए, हक आज़ादी दिया जाए। और इस मरहले पे जो भारत खासकर ताकत और तशद्दुद से यहाँ पे काम ले रहा है, और यहाँ पे तकरीबन आज एक और जख्मी जो जवान खातून थी वो भी रहलत कर गई। एक और जवान जो जख्मी था नॉर्थ कश्मीर का वो भी इंतकाल कर गया। तो गोया कि दिन ब दिन जो कैजुअलिटीज हैं वो भी बढ़ रही हैं। यहाँ से जो हमारे इंजर्ड है अस्पतालों में, बाकी जगहों पे खासकर पैलेट गन के हवाले से बहुत ज्यादा इंजरीज हैं। आंखें बच्चों की मुतासिर हुई हैं। तो ये एक जुल्म और जबर की एक नई दास्तान यहाँ पे आज रकम हो रही है। लेकिन इन तमाम इश्यूज के माबैन जो है इस वक्त जो लोगों का जो फोकस है वो इस बात पे है कि हमें बार बार जो है उठना पड़ता है। 2008 में हम उठे, 2010 में एक तहरीक चली, आज 2016 में ये तहरीक चल रही है। तो गोया कि भारत जो है बदकिस्मती से इस जो अवामी तहरीक है इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, और बार बार गलत तासुर दे रहा है, गलत एक इंफॉर्मेशन चला रहा है कि भाई ये किसी के कहने पे ये मामला हो रहा है, ये किसी के ईमा पे ये चल रहा है। जबकि हकीकत ये है कि ये स्पॉन्टेनियस है। आवाम, जवान लोग इस वक्त बिल्कुल कमिटेड हैं तहरीक के साथ और ये कह रहे हैं कि भाई हमारी बात सुनी जाए। ठीक, मीर साहब हमें ये भी बताइएगा इस वक्त कम्युनिकेशंस के क्या हालात हैं? बंद कर दिए गए हैं अखबारात, क्लैंप डाउन है हर चीज के ऊपर, अशियाए खुर्दनोश के हवाले से, दवाइयों के हवाले से। हाउ डू यू कम्युनिकेट, नंबर वन। और दूसरी बात कि भारत अभी क्या चाह रहा है? हमें जो पॉलिसी नजर आ रही है वो तशद्दुद की और बर्बरियत की पॉलिसी नजर आ रही है। प्रेस उनका कहता है कि आप कश्मीरियों से बात क्यों नहीं करते, आप उनकी राय क्यों नहीं लेते, लेकिन इंडियन हुकूमत क्या कर रही है इस हवाले से? देखिए, यही एक बहुत बड़ा अलमिया है कि देखिए इतना जुल्म, तशद्दुद, मारधाड़ और कत्ल गारतगिरी के बावजूद भारत की तरफ से कोई ऐसा इंदिया नहीं मिला है कि वो यहाँ पे नरम पॉलिसी को इख्तियार करना चाहता है। अगर जी राब्ता हमारा मीर वाइस साहब से मुनक़ता हो गया। देखिए जी, जरा दोबारा मिला लें। मैं जनरल अमजद शोएब साहब से बात करना चाहूँगा। जनरल साहब, इस वक्त जो कश्मीर के अंदर सूरत हाल है,
दम घोटने वाली या घुटने वाली सूरत हाल है, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और भारत जो है बातचीत के ऊपर ना पाकिस्तान के हवाले से ना कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान को क्या करना है, उनको अप्रोच किया या नहीं किया उसके ऊपर आते हैं, लेकिन भारत इस वक्त क्या कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमेशा की तरह जैसे पहले भारत ने किया कि जब तहरीक उठी तो उसको बहुत सख्ती से, बहुत जुल्म और जबर के ज़रिए उसको दबाने की कोशिश की, और पहले चूँकि दो मौक़ों पे ख़ास तौर पे गो के वक्त काफ़ी लगा, लेकिन बिलाखिर भारतीय इस चीज़ में कामयाब हुए कि तहरीक में वो शिद्दत न रही जो कि शुरू में चलती आ रही थी। जल साहब, अगर मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मीर भाई साहब अगर राब्ता दोबारा जुड़ गया, हम अगर बात सुन के सुनते हैं तो आप ज़रूर रिलेट कर लीजिएगा। मीर साहब मुझे सुन सकते हैं? मीर भाई जुमर फारूक साहब मुझे सुन सकते हैं आप? जी 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 जी, अब हम बात कर रहे थे कि भारत ने क्या पॉलिसी अपनाई हुई है। प्रेस कह रही है कि आप बात करें उनसे और वो कह रहे हैं कि हम ये बर्बरियत जारी रखेंगे। क्या मसला क्या है मीर साहब? बिल्कुल, देखिए मैं आपसे कह रहा था कि जो बयानात भी उनके आए हैं वो बड़े एक्सट्रीम बयान हैं और बड़े कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि भाई ये तो दिस इज अ फाइट बिटवीन इंडिया एंड सेपरेटिस्ट। तो गया कि उन्होंने ये कह दिया है कि इस वक्त जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो सेपरेटिस्ट हैं, और उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि भाई इस वक्त जो यहाँ पे एक तहरीक चल रही है, ये इसका फोकस जो है वो कश्मीर है, मसला कश्मीर है। और इसके साथ साथ आप ये भी देखें, जो आप बात कर रहे थे इस वक्त करंट सिनारियो की, तो करंट सिनारियो में सबसे अहम बात ये है कि भारत जो है जो इस वक्त कोशिश कर रहा है ये तासुर देने की कि भाई ये अवामी तहरीक नहीं है। इनका पूरा फोकस इस बात पे है कि ये लोगों को बताया जाए, भारत के अवाम को, कि ये स्पॉन्सर्ड है, इसके पीछे पाकिस्तान है, इसके पीछे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाले हैं, इसके पीछे एजेंसीज हैं। तो ये डिस्कोर्स जो है भारत के अवाम के लिए बड़ा इजी है उनको ये समझाना, और यूं ही पाकिस्तान का नाम आता है तो वो सैडली जो है, अनफॉर्चुनेटली जो है वो उसको फेस वैल्यू पे ले लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंज इनकी है कि गेम ये है कि भाई पूरी दुनिया को ये तासुर दिया जाए कि एक स्पॉन्सर्ड मूवमेंट है और ये अवामी नहीं है। जिस तरह से आज भी वो बातें कर रहे थे कश्मीर के हवाले से कि हमारे अपने लोग हैं, हमारे अपने जवान हैं, लेकिन जो बर्बरियत आपने देखी पिछले जो है 15 दिनों में, जिस तरह से जवानों को टारगेट किया, मारधाड़ की गई, कत्लो गारत की गई, तो गोया कि ये क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पे वो ताकत के बल पे इसको दबाना चाहते हैं। और मीर भाई साहब आप बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, पाकिस्तान के नाम से वो बिल्कुल एलर्जिक नजर आते हैं और जस्टिफाई भी करते हैं कश्मीर के वायलेंस को पाकिस्तान के नाम पर। ये एक अलहदा बात हो गई, लेकिन कश्मीर के अंदर जो हालात हैं उनको काम करने के लिए, पैसिफाई करने के लिए, कष्टो खून को रोकने के लिए इंडियन हुकूमत ने भी तो कोई कदम उठाना है ना। खाली ट्रूप्स के ऊपर ट्रूप्स भेजने से तो मसला हल नहीं होगा। तो वो जो दूसरा ट्रैक है जिसमें हुर्रियत से शायद बातचीत करनी है और कश्मीरी रहनुमाओं से बातचीत करनी है, वो मिसिंग नजर आता है हमें। बिल्कुल, देखिए ये तो एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं, हुर्रियत तो दूर की बात है, ये तो ये बात भी नहीं कह रहे हैं कि भाई हमें जो है रीच आउट करना है टू द पीपल। दो लफ्ज भी हमदर्दी की अगर आप देखें, प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के मोदी, उन्होंने न तो कंडेम किया सिविलियन किलिंग्स को और ना ही कोई बात कही इस हवाले से, सिर्फ ये कहा कि भाई जो है लोग जो है वायलेंस नहीं करें। तो ये नहीं कहा कि भाई जो फौज उनकी वायलेंस कर रही है, जो यहाँ पे स्टेट टेररिज्म चल रहा है, उसकी कोई उन्होंने बात नहीं की। और आप देखें कि फर्क कितना है। देखिए अलमिया ये है कि आज अगर आपने हिंदुस्तान का जो पॉलिटिक्स है फॉलो की हो, तो वहां पे गुजरात में कुछ दलितों को मारा गया है, पीटा गया है, तो वो वायरल हो गया वो उनका वीडियो। तो पूरी पार्लियामेंट में हंगामा था कि देखिए जी किस तरह से दलितों को मारा पीटा जा रहा है, देखिए कितने नाइंसाफी है। तमाम जमातें जो है वो पार्लियामेंट में हंगामा कर रही थी। कश्मीर में 50 लोग अभी तक मारे गए, 50 लोगों की आंखें निकल गई, कोई भी जो है कोई बयान नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है, सिर्फ बात कर रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट में कि भाई ये जो है इनके पीछे जो है वो पाकिस्तान है, हुर्रियत है, ये इनको गुमराह कर रहे हैं। कोई ऐसा कंडेमनेशन भी नहीं आया है। इवन ये आज बात कर रहे थे कि ज्वाइंट रेजोल्यूशन जी हम करेंगे दलितों के खिलाफ, लेकिन कश्मीर पे तो ज्वाइंट रेजोल्यूशन तो दूर की बात है, कश्मीर पे तो बहुत सी पार्टीज ने खामोशी इख्तियार कर ली है। राजनाथ साहब कह रहे थे कि मैं कश्मीर जाना चाहता था, लेकिन मुझे महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कहा कि मैं खुद आके आपको तरीकाकार बताऊंगी कि बातचीत का क्या हो सकता है।
اب یہ بات درست ہے کشمیر کی حکومت جو ہے مقبوضہ کشمیر کی وہ یہ باتیں کر رہی کہ ہم خود آ کے آپ کو بتاتے ہیں؟ وہ تو کہیں نہیں، حکومت تو کہیں ہے ہی نہیں گراؤنڈ پہ. اگر آپ دیکھیں حکومت تو یہ بھی ایک، اگر آپ دیکھیں پچھلے 4 دنوں سے یہاں پہ کریک ڈاؤن ہے میڈیا پہ، اور اخبارات بھی بند کر دیے گئے ہیں، کمیونیکیشن کی لائنز بڑی محدود ہیں، انٹرنیٹ ڈاؤن ہے، موبائل بہت ڈاؤن ہے، ایک پر سروس چل رہی ہے، وہ بھی ان کی کیونکہ آفیشیل سروس ہے، آفیشیل یوز کرتے ہیں تو اسی لیے وہ انہوں نے چالو رکھی ہے. مطلب یہ دیکھیے کہ تمام ایک بلاکیڈ کر دیا ہے انہوں نے. بالکل یہ چاہتے ہیں کہ کوئی خبر یہاں سے نہ نکلے، اس معاملے کو دبایا جائے جو ہے وہ ہر طرف سے. تو اس لیے حکومت کی تو یہ بڑی کوشش ہے کہ بھائی اس معاملے میں اگر میڈیا بھی نہ نکلے، پریس بھی نہ نکلے، اخبار بھی نہ نکلے، وہ بھی ان کے لیے ایک وہ سمجھتے ہیں کہ ایک پازیٹیو ہے. تو گویا کہ ہر طرف سے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ آواز کو دبایا جائے، آواز کو کنٹین کیا جائے. لیکن بہرحال سچ تو چھپتا نہیں ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے ایک جارحانہ عمل. میر بھائی صاحب، جس قسم کی بربریت، مظالم اور کلیمپ ڈاؤن اور کرفیو اس وقت لگا ہوا ہے کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر کے اندر، انتہائی سخت ہے. لوگ آپ کے خیال میں سروائیو کر سکیں گے؟ جو آپ پروٹیسٹ کی کالز دے رہے ہیں، آپ اس کو بطور لیڈر سسٹین کر سکیں گے؟ کیونکہ آپ نے بھی معاملات کو، امن و امان کو بھی دیکھنا ہوگا. تو آپ کے خیال میں دیر نہیں ہو رہی ہے؟ انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھ رہی ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے لیے بھی یہ ہے، اور عوامی سطح پر بھی لوگ بڑی مشکلات کا شکار ہیں. اور ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ یہاں پہ جو پچھلے 12 دنوں سے جو ایک ہیجانی کیفیت ہے، کرفیو ہے، لوگ جو ہے وہ ایسنشل کموڈیٹیز کے لیے لوگ پریشان ہیں، دوائیاں نہیں مل رہی ہیں، بہت سے بیمار ہیں. اس لیے تحریک پسند قیادت یہ مشورہ کر رہی ہے. کل ہم نے جو ہے وہ آدھے دن کا اعلان کیا ہے کہ کل 2 بجے کے بعد سے جو ہے وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ لوگ ایسنشل کموڈیٹیز لے لیں، دوائیاں وغیرہ کھانے پینے کی جو خوراک لے لیں. اور تھوڑا سا لوگوں کو بھی کہا ہے کہ یہ مشکل مرحلہ ہے، انہیں ہمت سے کام لینا ہوگا. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم اس معاملے کو تو فراموش نہیں کر سکتے. آج انہوں نے ہمارے 50 مار دیے، تو اگر اس معاملے پہ ہم خاموش کریں، کل تو یہ اور 500 کو مار دیں گے اسی طرح. اس لیے کوئی نہ کوئی احتجاج بھی چلنا چاہیے، پروٹیسٹ بھی چلنا چاہیے، لوگ سسٹین بھی کرنے چاہیے. تو اس حوالے سے تحریک پسند قیادت جو ہے وہ بہرحال مشورے میں ہے کہ کیسے اس کو چلایا جائے. انڈیڈ بہت سینسٹیو صورتحال ہے. جی جلال صاحب، انڈیا کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ میر بھائی صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم تو ریچ آؤٹ نہیں کیا انہوں نے ہمیں. میر صاحب کی وساطت سے ہی میر باعث کو میں یہ پوچھنا چاہوں گا، اور بات میرے سمجھ میں آتی ہے کہ آج ایک بہت بڑی تحریک اٹھی، اس کے باوجود کشمیر میں وہ ٹولے موجود ہیں جو ہندوستان کی بیساکھیاں بنتے ہیں. آج بھی وہاں پہ عمر عبداللہ کا ٹولہ موجود ہے، محبوبہ مفتی کا ٹولہ موجود ہے، جو کشمیر کی اس حریت کی کوشش جو ہے اس کے ساتھ وفا نہیں کر رہے. میں ایک طرف تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہندوستان کے خلاف ایک جدوجہد کر رہے ہیں، کشمیری بیچارے کر رہے ہیں، لیکن جو ان آستین کے سانپ ہیں ان کے خلاف کیا کر رہے ہیں؟ کیا ان کے ضمیر سے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ دیکھیں کہ کس طرح ان کے بچوں کے خون بہائے گئے ہیں؟ ان کا احتساب ہونا ضروری ہے، جو کشمیری ہو کے اپنے بچوں کا کچھ تو خون دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے لیے زبان نہیں کھول رہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہندوستان کو کسی طرح مطمئن کیا جائے کہ ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. یہ جب تک ان کی آستینوں میں چھپے ہوئے سانپ موجود رہیں گے، ان کا خون ضائع جائے گا، ان کی تحریکیں کامیاب نہیں ہوں گی. یہ اسی دن کامیاب ہوگی جس دن یہ پہلے اپنے لوگوں کا احتساب لیں گے جو ہندوستان کی جا کے ان کی ٹوٹی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ سہارا بنتے ہیں ان کا، اور پھر وہ وادی میں اپنے لوگوں پہ ظلم ڈھاتے ہیں. لوگ ان کے خلاف بھی بہت غصے میں ہیں. ہمیں یاد ہے محبوبہ مفتی صاحبہ نے کہا ان سے کہ آپ جائیے اور اپنی کانسٹیٹوئنسی میں جا کے لوگوں کو پیسیفائی کریں، کام کریں. وہ گئے اور انہیں پتھر پڑے، جوتے پڑے وہاں پہ. میں کہتا ہوں جوتے کم پڑے. یہ تو حریت لیڈرز کو جوتوں کی تعداد بڑھانی چاہیے اور پہلے ان کی طرف رخ کرنا چاہیے، تاکہ یہ دیکھیں بخشی غلام محمد وہ ہمیشہ ہندوستان کا ساتھ دیتا رہا، لیکن آج اس کی اولاد جو ہے انہوں نے اعلان کیا کہ جی ہم یہ ظلم نہیں دیکھ سکتے، ہم اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، کیا ان کو ظلم نظر نہیں آتا؟ باقی جو خاندان بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اتنا عرصہ حکومت بھی کی ہے اور یہاں سے ہندوستان سے مراد لے کے فائدے اٹھاتے رہے. ٹھیک ہے، مجھے امتیاز صاحب آپ سے بھی یہی پوچھنا ہے، آپ کے خیال میں انڈین حکومت اس وقت اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس کے اوپر بلیو کر رہی ہے کہ ہم دبا لیں گے اس کو؟ ان کا بنیادی طور پہ خیال تو یہی ہے، یقین ہے بلکہ کہ
हुर्रियत, ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दूसरे जितने भी जमातें हैं इसके अलावा भी, कि वो शायद इस मरहले को, इस बगावत को या ये जो एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ है बहुत ज़्यादा अरसे तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे मीर वाहिद साहब ने भी कहा कि बिल आखिर बात तो इस बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि चूल्हा घर में जल रहा है कि नहीं, बच्चों को खाना मिल रहा है कि नहीं। तो ये एक बड़ा क्रिटिकल मामला है और उसमें बुनियादी तौर पर जो भारतीय हुकूमत ने इस वक्त रवैया इख्तियार किया है वो यही है कि इनको आप फाके करने दें, इन पे आप साथ साथ जुल्म भी करें और ख़ुद ही ये मजबूर हो के घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएंगे। तो बुनियादी फ़लसफ़ा जो है ये लगता है कार फरमा इस तमाम तर पॉलिसी के पीछे। लेकिन मीडिया उनका कह रहा है कि आपको रीच आउट करना चाहिए, कश्मीरियों से बातचीत करनी चाहिए, अगर आप पाकिस्तान को ना भी करें तो इनसे तो करें, इनसे भी नहीं बातचीत कर रहे वो। तो देखिए उसमें मुसलसल अब इनकार की कैफियत का फ़ायदा ना कश्मीरियों को है ना भारत को होगा। एक ज़ख्म मौजूद है, अब उसके ऊपर आप जितनी मर्ज़ी लेपा पोती कर ले, पट्टियाँ चढ़ा लें, वो ज़ख्म दूर नहीं होगा, बल्कि उसको मुंदमिल करने के लिए पट्टी हटा के आपको उसका इलाज करना होगा। वो हुकूमत अभी करने की पोजीशन में आमादा नज़र नहीं आती है भारतीय हुकूमत। पोजीशन में है लेकिन आमादा नहीं है। आमादा नहीं है इसलिए कि आपको तो पता है कि इंतखाबात से पहले जो 2013 में जब इंतखाबात हो रहे थे 14 में, तो उस वक्त सबको मालूम था कि बीजेपी की हुकूमत क्या करना चाहती है। उसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने क्या बयानात दिए थे। जो आर्टिकल 370 है भारतीय आइन में जिसके तहत कश्मीर को खुसूसी एक मकाम हासिल है, कि वो उस आर्टिकल के साथ क्या करना चाहते थे। तो वो सोच जो थी अभी इन मुजाहिरों के पीछे भी कार फरमा है अंदरूनी तौर पे। बैरूनी तौर पे इतने ज़्यादा कॉरपोरेट सेक्टर के, इंडस्ट्री के इतने मफादात हैं यूरोप के, अमेरिका के, भारत के साथ वाबस्ता, जिसके बायस मैं हैरान हूँ कि CNN जैसे इदारे में, डॉयचे वेले की वेबसाइट पे मैं तो पिछले 5-6 दिन से कश्मीर की स्टोरी नहीं देखी, जहाँ पे यूरोप के ऊपर कश्मीर की स्टोरीज का फुकदान है। BBC पे काफ़ी हैं, लेकिन जनरली जो अगर आप देखें ना कि जो यूरोप में, अमेरिका में 2-3 लोग मरते हैं, जैसे कल हुए 3 पुलिस वाले फिर मारे गए अमेरिका में, तो उन्होंने कितने 12 घंटे 24 घंटे उस पर कवरेज कर ली। जब डैलस में हुआ था तो आपको पता है 48 घंटे तक कुछ कवरेज चलती रही, 5 लोग मर गए थे। यहाँ पे अब 45 लोग हो चुके हैं, लेकिन आपको जो बड़ा मीडिया है चाहे यूरोप में है चाहे अमेरिका में है, उस पर कश्मीर का जिक्र नज़र नहीं आता। क्यों? कोई भी भारत को नाराज़ नहीं करना चाहता। उससे भी ज़्यादा जो मसला है वो ये है कि भारत पूरी दुनिया में हमारे ना बोलने की वजह से वो दुनिया में ये बावर कराने में कामयाब हो गया है कि ये पाकिस्तान की स्पॉन्सर्ड चीज है। ठीक है, अगर ये कहेंगे तो वो लाजमन उनकी सिंपैथीज भारत के साथ होंगी। नाज़रीन, अब भारत कहलवाता तो अपने आप को बहुत बड़ी जमहूरियत है दुनिया के अंदर, लेकिन उनके काम जो हैं वो हमें सामने नजर आ रहे हैं। इस वक्त कश्मीर के अंदर मीडिया के ऊपर भी दबाव है, बंद है मीडिया, अखबारात भी नहीं चल रहे, सोशल मीडिया भी नहीं चल रहा। और आज मैं स्टोरीज की तलाश में था कश्मीर के हवाले से, तो द हिंदू बहुत बड़ा उनका अखबार है, मुझे वहाँ उनके ऑनलाइन एडिशन के ऊपर कश्मीर के हवाले से अपडेट नहीं मिल सकी। टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर मुझे अपडेट जो है वो नहीं मिल सकी। तो ना सिर्फ कश्मीर में उन्होंने अपना तसल्लुत कायम किया हुआ है, बल्कि भारतीय मीडिया भी जो है वो भी खामोश निगाहों से कश्मीर की जो है तस्वीर कशी कर रहा है। जो रियाज मसरूर साहब, सीनियर सहाफ़ी, BBC श्रीनगर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रियाज साहब, मुझे सुन सकते हैं आप? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। रियाज साहब, हम जानना चाहते हैं किस किस्म की मुश्किलात हैं ना सिर्फ सहाफ़ियों को बल्कि आम जो आबादी है उन लोगों को भी इस वक्त जो क्लैंप डाउन की वजह से। जी ये तो मुझे लगता है हर तरह की मुश्किलात हैं, क्योंकि एक टोटल सीज है। 2004 में मैं अगर आपको याद दिला दूं, यूरोपियन यूनियन का एक वफ्द फैक्ट फाइंडिंग के लिए कश्मीर आया था, तो उस वक्त हालात बहुत पुरसुकून थे, सयाहों की आमद थी और हर तरह से मतलब एक तरह से एक पीस था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जिसमें मैं मौजूद था, और उन्होंने वो तारीखी जुमला कहा था। उन्होंने कहा था कि कश्मीर एक खूबसूरत जेल खाना है। लेकिन इतने अरसे के बाद मुझे लगता है उनका वो जो बयान है या उनके वो तासुरात जो हैं वो आज बिल्कुल मतलब उसका मुशाहिदा अपनी आंखों से आदमी कर सकता है। यहाँ की सड़कों पे, यहाँ की बस्तियों में बिल्कुल नाकाबंदी है, न सिर्फ नाकाबंदी बल्कि मवासलात के तमाम ज़राए पे पाबंदी है।
आज तो खैर अखबारात पे पाबंदी उठाने का दावा किया है हुकूमत ने, और अखबारात के मुदीरान ने जो है वो फैसला किया है कि कल से वो इशाअत बहाल कर रहे हैं, लेकिन हर तरह की पाबंदी है। फोन नहीं चल रहे हैं, इंटरनेट पे पाबंदी है, तालीमी निज़ाम पूरी तरह से ठप होके रह गया है। तो ये पाबंदी हालांकि नया नहीं है, कश्मीरी जो है झेलते रहे हैं मुख्तलिफ औकात में वक्फे वक्फे से 1990 से ही, लेकिन इस बार का जो क्लैंप डाउन है ये पूरे कश्मीर में इस तरह से कभी नहीं हुआ कि 10 के 10 अजला में बैक वक्त यकसां शिद्दत के साथ इस तरह की नाकाबंदी और कदगने हों। क्या मसरूर साहब इसकी वजह क्या आपको नजर आती है? जी देखिए, वजह तो जाहिर है हुकूमत जो यहाँ है वो यहाँ का जो गालिब तासुर है, गालिब सियासी ख्वाहिशात जो यहाँ हैं, जिसको डोमिनेंट सेंटिमेंट कहते हैं, वो चूंकि जाहिर है हिंद मुखालिफ है, भारत का रूल जो है वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो इसके खिलाफ जो है मुजाहरे कर रहे हैं, और उस सेंटिमेंट को, उस गालिब तासुर को रिप्रेजेंट यहाँ की हुर्रियत कॉन्फ्रेंस करती है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो कायदीन हैं वो जब भी कॉल देते हैं तो लोग हड़ताल करते हैं और मुजाहरे करते हैं। तो जाहिर है मुजाहरों के दौरान जो है हिंद मुखालिफ नारेबाजी ही होगी, और हिंद मुखालिफ नारेबाजी के हवाले से बहुत सेंसिटिव है यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी। तो नारेबाजी के रद्द-ए-अमल में जो ताकत का इस्तेमाल होता है उससे तशद्दुद होता है, जानी नुकसान होता है, लोग जख्मी होते हैं, हलाकतें होती हैं, तो उससे एक फिर जो है एक साइकिल सा बन जाता है जो फिर कंटिन्यू करता है, और उससे कई ज्यादा जो है मुश्किलात में कश्मीरी घिर जाते हैं। रियाज साहब, आज पाकिस्तान के अंदर यौम सयाह मनाया गया भारतीय जारियत के हवाले से मकबूजा कश्मीर में। हमें ये बताइएगा, जब हम मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान का नाम लेते हैं, जब आप देखते हैं लोग पाकिस्तान के झंडे लहराते हैं, आप क्या तवक्को लगा के बैठे होते हैं पाकिस्तान के साथ? जी देखिए, आप जाहिर है यहाँ के जो हसास हलके हैं अवाम के या सियासी हलके हसास जो हैं, वो कश्मीर के तनाज़े को तारीखी तनाजुर में देखते हैं। तारीखी तनाजुर ये है कि ये तो यूनाइटेड नेशंस ने एक्सेप्ट किया हुआ है कि ये एक तनाज़ा है, एक पेंडिंग तनाज़ा है जो बाकी है हल होना, जो 1945 के बाद डिकोलोनाइजेशन हुआ था, पूरे जनूबी एशिया को डिकोलोनाइज किया गया था, तो दिस पार्ट रिमेन टू बी डिकोलोनाइज। तो एक इनकम्प्लीट डिकोलोनाइजेशन का एक शाखसाना है ये कश्मीर। तो इसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को इस कश्मीर के तनाज़े में पार्टी समझा जाता है। अब चूंकि दोनों मुल्कों में फर्क ये है कि कश्मीरी जो हक खुदरादियत का दावा ये करते हैं, मुतालबा करते हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन की मांग करते हैं, उस मुतालबे को हिमायत सिर्फ पाकिस्तान करता है, और भारत का मौक़िफ़ ये है कि हक खुदरादियत का मसला हल हो गया है, यहाँ इंतखाबात होते हैं। लेकिन जब भी यहाँ इंतखाबात होते हैं, बेशक जो है अच्छी खासी तादाद में लोग वोट भी डालते हैं, लेकिन कुछ अरसा बाद जो है अवाम उससे 4 गुना ज्यादा तादाद में सड़कों पर आकर इन मुखालिफ नारेबाजी करते हैं। अब जब हुर्रियत के हवाले से सवाल पूछूं, जब आप इम्तियाज गुल साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार और सहाफ़ी। जी इम्तियाज साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं पूछना ये चाह रहा था कि ये गुज़िश्ता 10-12 दिनों में आपको BBC में अपनी स्टोरीज़ प्लेस करने में क्या मुश्किलात पेश आई हैं, या कोई मुश्किलात पेश आई हैं? मतलब आम जिस तरह हम यूरोप में देखते हैं, वहाँ पे जब एक छोटा सा भी वाक़या हो जाता है, 2-3 हलाकतें होती हैं, तो पूरा मीडिया फट पड़ता है, तो और हर तरफ से वो स्टोरी लेते हैं। लेकिन आपको अभी इस हवाले से क्या कोई मुश्किल का सामना करना पड़ा है? जी मुश्किल का सामना सिर्फ टेक्नोलॉजी की हद तक करना पड़ा है, क्योंकि हमारा काम जाहिर है जब आप कोई कहानी लिखते हैं या स्टोरी लिखते हैं, इसको भेजना होता है, उसकी तरसील का मसला है सिर्फ। क्योंकि यहाँ पे जो ही कुछ हो जाता है तो गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट ये है कि भाई जो प्रोटेस्ट होते हैं या मुजाहरे होते हैं, इनको मोबिलाइज इंटरनेट के जरिए से किया जाता है, तो इंटरनेट पे फौरन पाबंदी लग जाती है, फोन लाइंस कट जाती हैं। जब फोन लाइंस कट जाएं और इंटरनेट पर पाबंदी लग जाए तो एक मुझे लगता है औसत दर्जे का आदमी भी ये समझेगा कि किसी रिमोट एरिया में किसी इंटरनेशनल एजेंसी के लिए काम करने वाला मैं पूछ रहा था कि लंदन में आपको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बुश हाउस में क्या आपको कोई मुश्किल पेश आई है अपनी स्टोरी प्लेस करने में? जी बिल्कुल नहीं। BBC की जो इम्पार्शियलिटी का वैल्यू है, वो वैल्यू बहुत ज्यादा इंटरनेशनली एक्लेम्ड है, और जब भी हमने कोई भी स्टोरी पिच की, चाहे किस तरह की भी स्टोरी हो, मजालिम को आप हाईलाइट करें या मतलब आप किसी भी तरह की पॉजिटिव स्टोरीज हों या कॉन्फ्लिक्ट को रिपोर्ट करें या टर्मोइल को रिपोर्ट करें,
ہماری جو ایڈیٹوریل پالیسی ہے مطلب وہ اس طرح سے ہے کہ لوگوں کی جو خواہشات ہیں یا لوگوں کے ساتھ جو کچھ گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے وہ حقائق پہ مبنی رپورٹ ہو, اور اس رپورٹ کو پلیس کرنے میں کبھی بھی, میرا 12 سال کا تجربہ ہے, کبھی بھی ایسی دقت نہیں. ریاض مسرور صاحب یہ بتائیے گا, ابھی ہم آپ سے پہلے میر وائس صاحب سے بات کر رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ انڈیا کی طرف سے ان حالات کے پس منظر میں ہمیں بات چیت کی کوئی پیشکش نہیں ہوئی ہے. ذرا ہم انڈیپینڈنٹ آپ کا تجزیہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ محسوس ہو رہا ہے کہ انڈیا یہاں پہ صرف اور صرف طاقت کی پالیسی اپنائے ہوئے ہے, بات چیت کے لیے کسی قسم کی حریت سے کوئی پیش رفت ابھی تک نہیں ہوئی ہے. جی دیکھیں, اس میں مجھے لگتا ہے موازنہ کرنا پڑے گا. 2010 میں اسی طرح کے حالات تھے یہاں, جو فرضی جھڑپوں کے خلاف ایک مطلب ہمگیر احتجاجی تحریک چلی تھی. تو اس تحریک کے تناظر میں جو اس وقت کی حکومت تھی, ڈاکٹر منموہن سنگھ کی حکومت, تو اس وقت کی حکومت کا ریسپانس ٹوٹل تھا, بہت اوور آل ریسپانس تھا. پارلیمنٹری ڈیلیگیشن بھی یہاں آیا, اپیلیں بھی ہوئی, پرائم منسٹر نے خود جو ہے وہ بیان دیا, اور ہندوستان کی جو بھی سول سوسائٹی ہے یا انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے جتنے بھی ادارے ہیں, وہ ان کی تو بالکل جو ہے ایک تسلسل سا بن گیا. وہ 10 دن کے بعد ہی ان کا آنا شروع ہو گیا. لیکن اس بار جو پارٹی برسر اقتدار ہے دلی میں, وہ پارٹی نہایت سینسیٹیو ہے مسلم ایشوز کو لے کر, کیونکہ جموں کشمیر ہندوستان کے زیر انتظام واحد ایسا خطہ ہے جس میں مسلم اکثریت ہے. اور ظاہر ہے اتر پردیش میں جو ہے اگلے سال انتخابات ہونے ہیں, اور پنجاب میں بھی انتخابات جو ہیں ان کی آمد ہے. تو اس حوالے سے بی جے پی کا جو یہ, اگر یہاں پہ وہ کسی طرح کا کنسیشن دیتے ہیں علیحدگی پسندوں کو یا کسی طرح کے مذاکرات کی آفر کرتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو خدشہ ہے کہ ان کے الیکٹورل پراسپیکٹ پہ اس کا اثر نہ پڑے. اور اس سے یہ تھیوری بھی ڈبنک ہو گئی. جب کانگریس برسر اقتدار تھی تو تب کئی حلقوں کا کہنا تھا کہ کانگریس کشمیر کو کوئی رعایت دینے میں اس لیے اعتلال کر رہی ہے کیونکہ اس سے بی جے پی سے ڈر لگتا ہے, اور وہ لوگ کہتے تھے کہ جب بی جے پی برسر اقتدار آئے گی تو اس کو کسی کا خدشہ نہیں ہوگا. لیکن وہی اسکرپٹ پھر سے ریپیٹ ہو رہا ہے. بی جے پی گورنمنٹ کو بھی خدشہ ہے کہ اگر وہ ہلکا سا پرو کشمیر سٹانس لیتے ہیں تو ان کے الیکٹورل پراسپیکٹس متاثر ہوں گے. ٹھیک ہے, ریاض صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. جل صاحب, آپ بات کر رہے تھے پاکستان کے حوالے سے کہ ہمیں ضرورت ہے سٹیپ اپ کرنے کی اپنی کوششوں کی. پاکستان کہہ رہے سفارتی سطح کے اوپر تمام اپنے سفارت ایمبیسڈرز کو کہا گیا ہے کہ آپ تقریبیں کریں, آپ لوگوں کو وہاں پہ اپروچ کریں, ان کو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اجاگر کریں تمام معاملات. آج میاں صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دے دی, تو کیا رہ گیا پیچھے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہندوستان جس چیز کا سہارا لے رہا ہے, باہر جو پروجیکٹ کر رہا ہے, وہ اس کو آزادی کی موومنٹ نہیں بلکہ باہر سے سپانسرڈ ٹیررزم کہہ رہا ہے. اور ٹیررزم کے اوپر یہ یعنی مظفر وانی جو کہ سب کو نظر آتا ہے کہ وہیں وہ بچے نے اپنے بھائی کی تذلیل دیکھی جس کی وجہ سے وہ اٹھا, بھائی اور باپ کی, لیکن اس کا بھی یہ امپریشن کریٹ کیا گیا ہے کہ وہ ٹیررسٹ تھا, اور ٹیررزم اس کو جو ٹیررزم کی سپورٹ یا یہ کہ اس کو انسٹیگیٹ کیا گیا وہ پاکستان کی طرف سے کیا گیا. اب یہ اس میں سارا جھوٹ ہے, لیکن اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے ایک کاؤنٹر نیریٹو بھی چاہیے. وہ کون دے گا؟ اگر پاکستان پہ الزام ہے کہ آپ یہ سپانسر کر رہے ہیں تو پاکستان نے ہی یہ ثابت جا کے کرنا ہے. پاکستان نہیں دکھانا ہے کہ کس طرح کی. دیکھیں, مختلف کیپٹلز میں آپ صرف چٹھیاں لکھ کے یا جو ایمبیسڈرز وہاں پہ ہمیشہ سے بیٹھے ہوئے ہیں, اچھے ہیں یا برے ہیں, ان کے ذریعے یہ معاملہ نہیں کر سکتے. آپ نے امپورٹنٹ کیپٹلز میں ڈیلیگیشنز بھیجنے تھے, آپ نے اپنی جوائنٹ سیشن کرا کے پارلیمنٹ میں قراردادیں پاس کرنی تھی, گورنمنٹ کو کوئی سٹیپس بتائے جاتے کہ یہ سٹیپس کریں. یہاں تو سب معاملہ ٹھنڈا پڑا ہوا ہے. تو ان چیزوں کی وجہ سے آپ کا دیکھیں نا, ایک بڑی چھوٹی سی چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 2008 میں انڈیا میں بامبے کا واقعہ ہوا, اور پھر آ کے 2015 میں پٹھان کوٹ کا ہوتا ہے. اس دوران میں پاکستان میں تباہی مچ گئی, خون خرابہ, ہم دہشت گردی کے ہاتھوں بالکل غارت ہو گئے. لیکن اس کے باوجود انڈیا پوری دنیا میں یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گیا کہ پاکستان ایپی سینٹر ہے ٹیررزم کا. کیوں؟ دنیا کو کیا آتا ہے کہ انڈیا میں ٹیررزم ہے نہیں اور پاکستان میں ہو رہا ہے. اگر ہم ٹیررزم کروا رہے ہوتے, ایپی سینٹر تھے, تو پھر پاکستان کے اس ایفرٹ سے انڈیا میں بھی آگ لگی ہوئی نظر آنی چاہیے تھی. لیکن انڈیا میں تو 8 سال سے امن تھا. اور آپ اس میں تو اس کی بنیادی پرابلم یہی ہے کہ انڈیا ایک نیریٹو فلوٹ کرتا ہے, آپ اس کو کاؤنٹر کرنے کی جدوجہد نہیں کرتے. میں امتیاز صاحب, آپ اختلاف کرتے ہیں یا انڈورس کریں گے؟
دیکھیے آپ ہمیں لڑوانا چاہتے ہیں اس میں دیکھیے مجھے بھی یاد آ رہا ہے 2012 میں ایک ہمارے سابق سفیر ہیں انڈونیشیا میں جی تھے جب وہ تو انہوں نے یوم یکجہتی کشمیر یوم یکجہتی منایا سفارت خانے میں یا ان کے تحت اگلے برس جب وہی دن منانے کے لیے انہوں نے اپنے دعوت نامے وغیرہ بھیجے تو ان کو وزارت خارجہ سے یہ پیغام آیا کہ اگر آپ یہ دن نہ منائیں تو بہتر ہوگا. وزارت خارجہ پاکستان کی یہ میسج دے رہی ہے انڈونیشیا میں اپنے سفیر کو؟ نو، ان کی وزارت خارجہ، ان کی وزارت انڈونیشیا کی وزارت خارجہ نے آپ کو کہہ دیا. کیوں؟ وہ ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے. پرنس ترکی الفیصل یہاں پہ تھے تقریباً 2003-04 میں، شاید مجھے اب یاد نہیں آ رہا ہے ایگزیکٹلی، پاکستان کے دورے پہ تھے. دفتر خارجہ میں یہاں پہ ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ بھارت میں مسلمانوں کی بڑی مشکل، بڑی خراب حالت ظاہر ہے. تو مجھے یاد ہے انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے بھارت کے مسلمانوں کی ذمہ داری بھارتی حکومت کی ہے، آپ اس کی فکر کرنا چھوڑ دیں. یہاں پہ بیٹھے ہوئے اس نے پاکستان کو اس انداز میں سنپ کیا، بنیادی طور پہ کہا کہ آپ وہ چھوڑ دیں. تو بات میں یہ گوش گزار یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا بہت آگے چلی گئی ہے، پریگمیٹزم ہے. کہ ایران جس نے سب سے پہلے کشمیری جدوجہد کے لیے آواز اٹھائی تھی پاکستان کے ساتھ، آج اس کے بہترین تعلقات ہیں بھارت کے ساتھ. تو ہمیں کچھ مختلف انداز میں سوچنا ہوگا. اور یہ جنرل صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بہت خراب ہو گیا ہے. ہمارے کشمیری بھائی ہم باہر کانفرنسوں میں جب بھی ملتے ہیں، ابھی میں اکٹھے ہی تھا سری لنکا میں اور اس سے پہلے جاپان میں ان کے ساتھ، انہیں ابھی تک یہ شکایت ہے کہ پاکستان نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے. پاکستان ہمارے ساتھ اتنی ابھی حمایت نہیں کرتا جتنی کرتا تھا. تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی یہ دیکھیے کشمیر ہی کی وجہ سے پاکستان اس حال کو پہنچا ہے. دنیا بھر میں اس کو ایک ٹیررسٹ ریاست کے طور پہ پروجیکٹ کیا گیا ہے. بھارت کامیاب ہوا ہے اس چیز میں، اور وہ صرف اور صرف اس وجہ تھا کہ پاکستان کشمیر کی حمایت کرتا رہا ہے. اب ہمیں خود اس کا کوئی حل تلاش کرنا ہوگا. وہ اس لیے کہ خود جنرل پرویز مشرف جب 2 اپریل 2005 میں جب سری نگر گئے، ہم بھی ادھر ہی تھے، بلکہ دلی میں تھے، سری نگر نہیں گئے تھے، ہم اس وقت سری نگر میں تھے. انہوں نے اس وقت کہا کہ یہ جو عمر عبداللہ ہیں، یہ سیدہ مفتی ہیں، یہی تو کشمیر کا مستقبل ہے. اب پاکستان کے ایک فوجی سربراہ نے ان لوگوں کو ایک سند دے دی کہ جو آج تماشا دیکھ رہے ہیں جو آج تماشا دیکھ رہے ہیں. تو اس طرح جو پاکستان کی پالیسی رہی ہے، یہ تذبذب کا تھوڑی سی کنفیوژن تھی، اس کی وجہ سے بھی نقصان ہوئے. تو ابھی مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ پاکستان اس کے علاوہ کیا کر سکتا ہے کہ وزیر اعظم ایک اس کے بیان دے دے، وہ سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ میں جا کے بول لیں. بھئی جن لوگوں نے پریشر ڈالنا ہے، جو پریشر ڈالنے کی پوزیشن میں ہیں، وہ تو اس ایشو کو رپورٹ ہی نہیں کر رہے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں بحث چل پڑی ہے کہ پاکستان کا رول وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. ایک مہمان ہمارے کہہ رہے ہیں کہ ہم کافی کوشش کر چکے اور بہت زیادہ نقصان بھی اٹھا سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کشمیر میں بیٹھ کے آپ کشمیریز کے سینٹیمنٹ کو بہت بہتر جانتے ہیں، کچھ ریلیٹ کریں گے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو ہے 2 پہلو ہیں اس بحث کے. جی ایک تو یہ ہے، ایک پہلو کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کشمیر میں پاکستان کی ہمیشہ ایک جذباتی کانسٹیچوئنسی رہی ہے، ایموشنل کانسٹیچوئنسی. جی لیکن آج تک 70 سال ہو گئے قریب ہونے کو ہیں، پاکستان کبھی بھی یہ ایموشنل کانسٹیچوئنسی پولیٹیکل کانسٹیچوئنسی میں تبدیل نہیں کر پایا. انڈیا کی یہاں پہ ملٹری کانسٹیچوئنسی تھی. ظاہر ہے یہاں ایک پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے جو پرو انڈیا ہے، جو ابھی امتیاز صاحب بتا رہے تھے کہ جنرل صاحب نے ان کو انڈورس بھی کیا ہے ایک وقت پہ. تو وہ جو پولیٹیکل کانسٹیچوئنسی ہے، انڈیا بھی وہ پولیٹیکل کانسٹیچوئنسی ایموشنل کانسٹیچوئنسی میں تبدیل نہیں کر پایا. تو دونوں ملکوں کو جو ہے یہ لیجیٹیمیسی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم بھی یہاں پہ یہ سمجھتے ہیں، یہاں بھی کئی جو حساس حلقے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ریٹرک سے زیادہ کام لے رہا ہے. آپ یوم یکجہتی مناتے ہیں، موٹر سائیکل کی ریلیز کرتے ہیں، پورے ملک میں جو ہے کشمیر کشمیر ہوتا ہے، اس سے لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ واقعی جو ہے ان مشکل حالات میں کوئی ملک ایسا ہے جو پوری قوم کو متحد کر کے جو ہے کچھ لوگوں کو جو مشکلات میں ہیں ان کا ساتھ دے رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ سب سے بڑا احسان کشمیریوں پہ پاکستان کا یہ ہوگا کہ اگر وہ ہندوستان کے ساتھ معاملات نپٹانے کے لیے اپنے اندر ایک قومی اتفاق رائے پیدا کر سکے، جو کہ نہیں ہے. جو یہاں اتنی دور سے ہمیں لگ رہا ہے کہ
کہ جو مطلب وہاں جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں یا ملٹری انسٹیٹیوشنز ہیں، ان میں ایک رائے نہیں بن پائی ہے. جنرل مشرف کے بعد سے جو شفٹ لگا تھا تو وہ اب واپس دوبارہ ریٹرک کی طرف جا رہا ہے. تو وہ سب سے بڑا احسان کشمیریوں پہ ہوگا، یہ مطلب دن منانے کے بجائے یا مطلب اس طرح سے ریٹریکل سٹیٹمنٹس ریلیز کرنے کے بجائے اگر مطلب فائنل جو حتمی تصفیہ ہونا ہے وہ ظاہر ہے ہندوستان کو بات چیت کی میز پہ لانا ہے، وہ سب سے بڑا اچیومنٹ اور سب سے بڑا ڈپلومیٹک بریک تھرو ہوگا پاکستان کی طرف سے ویزا وی کشمیر. ٹھیک. جنرل صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کو ٹیبل کے اوپر لے کر آپ کو ایک چیز سمجھاؤں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرے ایک پروگرام میں میرے ساتھ علی گیلانی تھے، وہ کہنے لگے کہ ہمیں شرمندگی ہوتی ہے جب پاکستان ہندوستان کو مذاکرات کے ٹیبل پہ لانے کے لیے صرف مذاکرات کرنے کے لیے مذاکرات کرتا ہے یا ان کی منت سماجت کرتا ہے. دوسرے لفظوں میں یعنی ہندوستان آپ کے اوپر ایک بہت بڑا احسان کرتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا مذاکرات کر لیں گے آپ سے. آگے کیا ہوتا ہے، کشمیر پہ بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے، صرف اتنے پہ آپ کے احسان. اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ آپ ابھی تک ان کے اوپر کبھی انٹرنیشنل پریشر اس طرح لانے میں کامیاب نہیں ہوئے جہاں آپ کی بات وہ مانے نہ مانے لیکن انٹرنیشنل جو پاورز ہیں وہ اس کو مجبور کریں کہ ہم جب کہتے ہیں کہ بات چیت سے مسئلہ حل ہوگا تو پھر آپ کرتے کیوں نہیں بات چیت؟ جنرل صاحب انکریزنگلی انٹرسٹ بیسڈ ہو گیا تمام تر معاملات. وہ کیوں؟ اس سے جیسے ابھی امتیاز کہہ رہے تھے کہ مختلف مشرف صاحب کی حکومت کی خالی پالیسی کی بات نہیں کر رہے یا زرداری صاحب کی بات نہیں کر رہے. مشرف کی کریں یا کسی کی بھی کریں، میں آپ کو عرض کروں دیکھیں مشرف کی کریں یا کسی کریں، یہاں کسی کے دفاع کریں بیٹھے. اگر یہ ایک مقصد ہے تو اس کے لیے پالیسی کی بات. میں دونوں حکومتوں کا دفاع نہیں کر رہا کشمیر پالیسی کے حوالے سے، جیسے امتیاز ابھی بات کہہ رہے تھے وہ بات درست ہے کہ ہماری پالیسی مختلف جگہوں پہ یکساں نہیں رہی، لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ مختلف حکومتوں میں پرائرٹیز بھی بدلتی رہی ہیں. بالکل. اور پرائرٹیز بدل جانے سے مثال کے طور پہ میاں نواز شریف نے جو پالیسی رکھی اس میں کشمیر کی بجائے ایک ٹریڈ اور اس طرح کا قصہ جو ہے وہ زیادہ پرومیننٹ نظر آتا تھا. وہ اس میں بہت ساری کہانی اور نظر آتی تھی کہ جی آپ بھی وہی ہیں اب بھی. یعنی یہ چیز جو ہے آپ اس حد تک اس کو رٹیں کہ پاکستان کو کریٹ کرنے کی بنیاد تک کو آپ اگنور کر جائیں تو پھر آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ مذاکرات کریں گے کشمیر پہ. یہ چیزیں جو ہیں اس میں تو میرا خیال ہے سینٹیمنٹ بھی تھا کہ وہ ٹریک 1 ٹریک 1.5 اور ٹریک 2 وہ ساری باتیں ہیں. وہ کہتے تھے کہ جی آپ یہ ٹریڈ کھول دیں، آپ دونوں سائڈ کے پیپل کو لوگوں کو ملانا شروع کر دیں، بہتر ہو جائے گا. بہت سارے تھیورسٹ یہ کہتے ہیں کہ جس کام کو نہ کرنا اس کو ٹریک 2 پہ ڈال دیں آپ کیونکہ اس کا پتہ کوئی نہیں ہے کل کو کہ کوئی اس کو قبول کرے گا یا نہیں. جنرل مشرف اور اس کے جو وزیر خارجہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم کشمیر کے حل کے بڑے نزدیک تھے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ نزدیک تھے، کیا قوم نزدیک تھی؟ اگر مجھے حل پتہ لگتا باقی قوم کے سامنے آپ رکھتے، اس پہ ڈیبیٹ ہوتی تو ہو سکتا ہے قوم ریجیکٹ کر دیتی. کشمیریوں کے سامنے لے کے جاتے، کشمیری جو بیسک پارٹی ہیں وہ اگر اس کو نہ تسلیم کرتے تو آپ کیا کرتے؟ آپ جا کے بیٹھے بیک ڈور پہ بیٹھ کے جا کے بات کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہیں کہ جی میں یہ ٹریک 2 کے ذریعے مسئلہ حل کر رہا ہوں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ وہی ہے کام کہ بھئی آپ نے اگر کرنا ہے تو کھل کے آپ سامنے بات کریں اور ایک سٹانس لیں، ایک نیشنل سٹانس لیں. اگر آپ کا نیشنل سٹانس جو ہے وہ جیسے ٹریڈ کی طرف یا ہم بھائی بھائی ہیں ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں اور فوج آپ کو کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم ایک خاندان ہیں، پہلے ہم نے کشمیر حل، یہ ہمارے پانی کا مسئلہ ہے، کل ہمارے کھیت ریگستان بن جائیں. جنرل صاحب پھر مجھے بتائیے نا، آپ صرف ڈپلومیٹک ایفرٹس کی بات کر رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کا نیشنل کنسنسس ہے نہیں، آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کچھ اور بات کر رہی ہے. تو یہ بھی بات درست ہے کہ ہمیں یہاں پہ بھی یہ چیزیں آئرن آؤٹ کرنا چاہیے. پولیٹیکل لیڈرشپ کے علاوہ آپ کی اپوزیشن کہاں کھڑی ہوئی ہے کشمیر کے الیکشنز کے اندر، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہی بات ہے. چونکہ آپ یہ یہاں پہ ایک کامنلٹی آف تھاٹ نہیں لا سکے، ایک اپنی یونانیمٹی نہیں لا سکے، تو باہر آپ جا کے کسی کو کیا کہیں گے؟ آج کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ جتنا بڑا ظلم اور جتنی سپونٹینیس اور جتنی وہ خود انڈیجنس وہاں سے ایک لہر اٹھی ہے، کیا ہم نے ایفرٹ کیا اتنی کہ ہم دنیا کو جا کے باور کرائیں کہ بھئی اس میں کسی کا کوئی ہاتھ نہیں اور ہو نہیں سکتا؟ ہم نے کیا ان کو ان کی وہ جو فینسنگ انہوں نے کی ہوئی ہے اس کی تصویریں دکھائیں ہیں، کسی کو جا کے پریزنٹیشن دی کہ یہ ہے کیا بلا جس کو کوئی پار نہیں کر سکتا؟ جنرل صاحب آپ کے خیال میں اگر ہم مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس جو ہے پوری دنیا کے سامنے رکھتے ہیں تو پھر یہ آزاد جموں کشمیر کا سٹیٹس بھی اسی کے ساتھ نتھی ہوگا؟ لوگ بات کریں گے اس حوالے سے. آزاد جموں کشمیر میں حالات بہت مختلف ہیں. یہاں تو یہ نہیں ہو رہا کہ آپ کو کبھی گولی چلانی پڑی ہو. وہ فوج کے تحت ہم الیکشن کروانے جا رہے ہیں؟ نہیں، فوج کے تحت کسی اور وجہ سے. ایک اور مسئلہ ہے وہ تو آپ سارے ملک میں فوج کے تحت کرواتے ہیں اس وجہ سے کہ آپ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں. اس میں دیکھیں بنیادی ہماری پالیسی کی انکنسسٹنسی
ہے بنیادی طور پہ. اگر 70 سال کو بھی آپ دیکھ لیں, آپ دیکھیے بھارتی جو کشمیر ہے وہ آرٹیکل 370 کے تحت وہ باقاعدہ بھارت کا حصہ ہے. ہمارا کشمیر جو ہے اس کا ہمارے آئین میں ایسا ذکر ہی نہیں ہے آج بھی. اسی لیے مجھے جو کشمیر کے آئینی ایکسپرٹ ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کل کو اس معاملہ یہ آ گیا کہ آپ ٹھیک ہے ہم بھی نکلتے ہیں آپ بھی نکلیں, تو سب سے پہلے پاکستان کی فوج کو آزاد کشمیر سے نکلنا پڑے گا, اس لیے کہ اس کا کوئی سٹیٹس ہی نہیں ہے. ہم جو سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں ہمارے اوپر کاشغر سے ہوتے ہوئے خنجراب سے ہوتے ہوئے یہاں آنا ہے, وہ گلگت بلتستان کی ٹیریٹری ہے, وہ بھی انڈیسائیڈڈ ہے ہمارے آئین میں. تو بڑا ایک بنیادی لکونہ ہے, چاہے فوجی حکومت ہے چاہے سیاسی حکومت ہے, کسی نے اس طرح توجہ ہی نہیں دی. اور اگر یہ بین الاقوامی آربیٹریشن میں چلا جاتا ہے یہ معاملہ اقوام متحدہ کے ذریعے, تو سب سے بڑا نقصان جو ہوگا وہ پاکستان کو ہوگا اپنے اس گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے حوالے سے. ہمیں اس کو بچانا مشکل ہو جائے گا. مطلب ہم اس کو کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ جب تک اس کا مستقل فیصلہ نہیں ہوتا یہ پاکستان کا حصہ رہے گا. یہ کئی قانونی ماہرین نے اس بات کا مشورہ دیا ہے. اس طرف آج تک نہ کسی جرنیل نے سوچا, نہ کسی جج نے سوچا, نہ کسی سیاستدان نے سوچا. تو اس لیے ہمیں یہ نعرہ بازی کی بجائے کوئی عملی اقدام اینکرڈ ان دا کانسٹیٹیوشن, ان دا لا, ان دا پارلیمنٹ کرنا پڑے گا. یہ صرف زبانی جمع خرچ سے ہم جا کے ہم نے بیان دے دیا, ڈیلیگیشن جائے گا, ڈیلیگیشن جائیں گے, پاکستان کے اور پیسے اس پہ خرچ ہو گئے, جائیں گے اپنے للے تللے کریں گے. ہمارے پارلیمانی آپ کو پتہ ہے جنیوا جو جاتا ہے ہمارا وفد, ہیومن رائٹس کونسل کا اجلاس ہوتا ہے, 20-20 لوگ جاتے ہیں وہاں پہ. جب اجلاس ہو رہا ہوتا ہے تو کہ ایک شاذ و نادر 1-2 بندے بیٹھے ہوتے, باقی سارے اپنی شاپنگ میں مصروف ہوتے ہیں. وہ جنیوا کی جو جھیل ہے اس کی سیر کر رہے ہوتے ہیں وہ. تو اس لیے یہ فارمولے ناکام ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں تو کشمیر کمیٹی کا کیا حشر ہے, ایک برائے نام. بس میں وہی کہہ رہا ہوں وہ چیزیں بھی, لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ امتیاز بات کر رہے ہیں, میں اس میں تھوڑی سی تصحیح کرنا چاہوں گا. یہ جو ایشو ہے کہ جی کشمیر کو پاکستان کے اثر, اس پہ بڑی دفعہ انالیسز ہوئے ہیں. ایک وقت میں خود جی ایچ کیو میں اس ٹیم کا حصہ تھا جس میں ہم نے یہ ساری اسٹڈی کی, انالیسز کیا, اور یہ لیگل لوگ ہی آخر میں آ کے اس کو شوٹ ڈاؤن کر. یہ بڑا آسان ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کو کانسٹیٹیوشنلی کور دے دیں اور اس کو حصہ بنا لیں, لیکن وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ اس کی ڈسپیوٹڈ نیچر ختم ہو جائے گی. آپ نے اس کو ڈسپیوٹڈ رکھا ہوا ہے, انڈیا کا کلیم آپ مانتے نہیں اسی وجہ سے. اگر آپ یہ کر لیں کہ اس کو بھی شامل کر لیں اور انڈیا, تو آپ کو پھر شاید جلدی یہ ماننا پڑ جائے کہ یہ جو ڈیوائڈنگ لائن آج موجود ہے جسے میلوسی کہتے ہیں, یہی انٹرنیشنل بارڈر ہے. یہ بہت دفعہ اس پہ ڈیبیٹ بھی ہوئی اور ہم نے بڑے انالیسز بھی کیے ہیں اس پہ, لیکن قانونی ماہرین ہی اس کو, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر لیگل ماہر جو ہمارے قانونی ماہرین ہیں اگر وہ آج اس کے لیے کوئی رستہ نکال لیں تو بیسٹ ایشو اس کا سولوشن یہی ہوگا کہ آپ اس کو پاکستان کا حصہ بنا لیں. لکھا ہوا ہے کہ سبجیکٹ ٹو فائنل سیٹلمنٹ. یہ ایک لفظ اگر آپ اس میں ڈال کے اور اس میں اپنے آئین میں ڈال دیں کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے تو اس میں کیا برائی ہے. اور یہ ایک آزاد کشمیر سپریم کورٹ کے سابقہ چیف جسٹس ہیں, وہ اور ان کے ساتھ کے بہت سارے ایسے قانونی ماہرین ہیں جنہوں نے یہی مشورہ دیا ہوا ہے کہ ابھی تو ہمیں اپنے کشمیر کی فکر کرنی پڑے گی. گلگت بلتستان, ابھی بھارت میں بار بار یہی آوازیں آ رہی ہے کہ جی گلگت بلتستان کے سی پیک ہو رہے, کیوں ہو رہی ہے, تو غیر قانونی ہے, یہ تو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, بین الاقوامی قانون کے تحت آپ یہ کام نہیں کر سکتے. لہٰذا ہمیں بہت ساری سوچ بچار کے ذریعے آئینی رستہ اختیار کرنا ہوگا. یہ شور شرابے سے اور یوم یکجہتی اور یوم پتہ نہیں کیا کیا ہے, اس سے ہمیں کچھ حاصل ہونے کا نہیں ہے. آئینی رستے کی بات کرتے ہیں ہم, آؤٹ آف دا باکس رستے کی بات کر رہے ہیں, یا جو کور جو مسئلہ ہے کشمیر کے حوالے سے جس کے ابھی ریاض صاحب بات کر رہے تھے کہ وہی انفنشڈ ایجنڈا سمجھتے ہیں کشمیریز ابھی تک اس کو, تو ہمیں اس سے 2 قدم آگے جانا پڑے گا. آئینی رستے کی جو میں بات کروں, پہلے ہمیں اس کو اپنے آئین میں آئین کے تحت اس کا سٹیٹس کلیئر جب یہ کر لیں گے پھر اگلے سٹیپ کی بات سوچیں گے. تو اس سٹیپ کے لیے ہم یونیلیٹرلی کریں گے وہ امتیاز صاحب, آزاد کشمیر کے حوالے سے جو ہم کریں گے یونیلیٹرلی کریں گے. اس کے لیے پاکستان کی یہ حالت ہو گئی ہے تو ہم کیوں نہ کریں. بائی دا وے جو قوم کی بات آتی ہے نا, جو قوم سے جو کون پوچھتا ہے. ریاض صاحب آپ ہماری گفتگو سن رہے ہیں, چند پاور ریاض صاحب آپ اس میں ایڈ کچھ کرنا چاہیں گے؟ جی دیکھیں, میں بتاؤں گا, ظاہر ہے پاکستان کے اپنے انٹرنل بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جیسا کہ کسی بھی فیڈرل سٹیٹ کے, نیشن سٹیٹ کے ہو سکتے ہیں. پوسٹ 45 کوئی بھی سٹیٹ جو ہے سٹیبل نہیں رہ پائی ہیں. ایسی ٹیریٹریز ہیں جو ڈسپیوٹڈ رہی ہیں اور ان کو مطلب, لیکن تاریخ میں ایسی بھی مثالیں ہیں کہ ان کو تصفیہ بھی ان کا ہوا ہے, شیئرڈ ساورنٹی کے نام پہ ہوا ہے.
کئی ممالک نے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ساورنٹی شیئر کی ہے ٹیریٹریز کی. اب جب پاکستان میں رہ کر نیشنل سیکیورٹی کا ایشو اس کو بنایا جائے گا کہ یہ نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے, آپ کے کھیت سوکھ جائیں گے, اس کو کسی بھی طرح سے جو ہے فلیئر اپ کیے رہنا ہے, یا ہندوستان میں کہا جائے گا کہ یہ جی پاکستان کا بارڈر ہے اس لیے ہمیں ضروری یہاں رہنا ہے, تو اس طرح سے دونوں ملکوں کا جو نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک اسٹریٹجک وار آف ریٹرک میں پھنسے جا رہے ہیں. اس طرح سے ہمارا مسئلہ جو ہے, ہمارے یہاں کا کشمیر جو ہے, بھارت کے زیر انتظام کا کشمیر, یہاں ٹرموائل بہت زیادہ ہے پاکستانی زیر انتظام کشمیر کے مقابلے میں, کیونکہ پاکستانی زیر انتظام کشمیر جیسا کہ آپ نے خود بتایا وہاں کی عوام جو ہے, عوام میں وہاں کی پاکستان کو لیجیٹیمیسی ہے کسی حد تک حاصل, مطلب جو کہ دیکھنے میں آتا ہے وہاں پہ کسی طرح کا کوئی احتجاج نہیں ہے, پاکستان مخالف سینٹیمنٹ بھلے ہی ہو بھی لیکن اس طرح سے غالب نہیں ہے جس طرح سے کشمیر میں ہے. کشمیر کا مسئلہ دو تین طرح کا ہے, جیسے پاکستان نے خود کہا ہے کشمیر کی وہ اخلاقی, سیاسی اور سفارتی سطح پہ مدد کرتے ہیں. اخلاقی سطح پہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلب ظاہر ہے جب بھی یہاں پہ اموات ہوتی ہیں یا کسی طرح کے مظالم ہوتے ہیں تو اس پہ پاکستان جو ہے مذمت کرتے ہیں, شور اٹھاتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں سفارت خانے پہ, وہ تو ہو گیا اخلاقی سطح پہ. تو سیاسی سطح پہ مطلب مختلف ملکوں میں لابنگ ہوتی ہے, یونائٹڈ نیشنز میں مسئلہ اٹھتا ہے, لیکن جو سفارتی سطح پہ معاملہ ہے, سفارتی سطح پہ مطلب کتنا ویٹ ہے پاکستان کا کہ جو اس وقت گلوبل پاورز ہیں وہ پاکستان کی اس بات کے قائل ہو جائیں کہ وہ جو ہے بھارت پر دباؤ بڑھائیں, کسی مسئلہ حل کرنا ہے اور کن ٹرمز پہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ابھی کسی دوست نے بات کی تھی کہ دنیا بہت آگے نکل چکی ہے, بھارت کا کلاؤڈ انٹرنیشنلی بہت زیادہ ہے اور پاکستان کو انٹرنیشنلی امیج کا بھی پرابلم ہے بہت زیادہ. اس طرح سے ہارڈ لابنگ یا ہارڈ بارگین کرنے کی پوزیشن میں کیا پاکستان ہے کہ مطلب اپنی ٹرمز پہ مسئلے کشمیر کو حل کریں؟ اسی لیے کسی نے کہا تھا شاید پینل میں ہی کہ مل بیٹھ کے سوچ سمجھ کے یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے ون ون سچویشن پہ مسئلے کو لایا جائے, تاکہ کیونکہ دونوں ریاض صاحب اب ٹائم ختم ہو رہا ہے, we agree with you, نا تو تب جو ہے لنگر آن ہوتا ہے, ہر 6 سال بعد یہاں پہ کانفلکٹ ہوگا. ابھی سیاح آئیں گے, وہ بھی سٹوریز بنیں گی کہ بھائی پیس ہو گیا ہے, ہر کانفلکٹ کے ریفرنس میں ہم پیس کو رپورٹ کرتے رہیں گے. لیکن ہمارے بالکل حیثیت اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا بہت زیادہ مشکل ہے, تو ایک جوائنٹ جو سسٹم یا آپ سولوشن کی جو وہ بات کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے گائے کے گوشت کھانے کے اوپر جہاں پہ قتل و غارت گری ہو رہی ہے وہ تو رہن سہن کے معاملے بہت مشکل ہوتے ہیں. مزید گفتگو بھی جاری رکھیں گے اس حوالے سے. میں تمام مہمانوں کا, میر وائز عمر فاروق صاحب, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب, امتیاز گل صاحب اور ریاض مسرور صاحب